یہ آپ کو راستہ دکھاتا ہے کیسے عمل میں لائیں اچھی باتوں کو. ہندوازم کہتا ہے چوری نہ کرو, عیسائیت کہتی ہے چوری نہ کرو, اسلام کہتا ہے چوری نہ کرو. تو اسلام اور دوسرے مذاہب کے بیچ فرق کیا ہوا؟ تو اپنے ذاتی فائدے کے لیے کچھ لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ امن قائم ہو. اسلام کا مطلب امن حاصل کرنا, اپنی مرضی سونپ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. اگلا سوال سلپ سے ہوگا تب اگر بہنیں اجازت دیں گی. ایک جناب راج ملہوترا ہے, وہ پوچھ رہے ہیں اگر اسلام امن کا مذہب ہے تو پھر یہ تلوار سے کیسے پھیلا؟ پوچھا گیا سوال تھا اگر اسلام ایک امن کا مذہب ہے تو پھر یہ تلوار سے کیسے پھیلا. اسلام بنیادی لفظ سلام سے بنا ہے جس کا مطلب امن. اس کا مطلب یہ بھی ہے اپنی مرضی سونپنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو, خدائے برتر کو. مختصر یہ اسلام کا مطلب امن حاصل کرنا, اپنی مرضی سونپ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو. لیکن جیسا میں نے پہلے کہا کہ دنیا میں ہر کوئی نہیں چاہتا کہ دنیا میں امن قائم ہو. کچھ سماج مخالف لوگ ہیں اپنے ذاتی فائدے کے لیے, وہ نہیں چاہتے کہ امن قائم ہو. چور, مجرم, اگر امن قائم ہوگی تو وہ بیکار ہو جائیں گے. تو اپنے ذاتی فائدے کے لیے کچھ لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ امن قائم ہو. تو اس طرح کے لوگوں کے لیے طاقت کا استعمال کیا جا سکتا ہے, اس لیے ہمارے پاس پولیس وغیرہ ہے. تو اسلام امن کے لیے ہے, لیکن کبھی کبھی آپ کو طاقت کا استعمال کرنا پڑتا ہے سماج مخالف لوگوں کو ان کی حد میں رکھا جا سکے. اور اس سوال کا بہترین جواب ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے, ڈیلیسی اولیری نے دیا ہے. وہ ایک جانا مانا غیر مسلم مورخ ہے. اپنی کتاب اسلام ایٹ دا کراس روڈ میں پیج نمبر 8 پر کہتا ہے کہ تاریخ واضح کرتی ہے کہ یہ من گھڑت بات کے شدت پسند مسلمان ساری دنیا پر چھا آئے, اسلام کو زبردستی تلوار کی نوک پر تھوپا ہاری ہوئی نسلوں پر. یہ زبردست بھدا جھوٹ ہے جو مورخین نے اکثر دہرایا ہے. ڈیلیسی اولیری پیج نمبر 8 کتاب اسلام ایٹ دا کراس روڈ. میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں کہ ہم مسلمز, ہم نے اسپین پر حکومت کی تقریباً 800 برس تک, بعد میں صلیبی آئے اور انہوں نے مسلمانوں کو صفایا کر دیا. وہاں ایک بھی مسلم نہیں تھا جو کھل کر اذان دے سکے, یعنی نماز کا بلاوا. ہم نے کوئی طاقت استعمال نہیں کی. آپ جانتے ہیں مسلمانوں نے حکومت کی عرب کی سرزمین پر تقریباً 1400 سال تک. کچھ سالوں کے لیے انگریز آئے, کچھ سالوں کے لیے فرینچ آئے, لیکن کلی طور پر 1400 سال تک عرب کی سرزمین کے حاکم مسلم تھے. کیا آپ جانتے ہیں آج 1 کروڑ 40 لاکھ عرب ہیں جو کاپٹک کرسچنز ہیں. کاپٹک کرسچن کا مطلب وہ نسل در نسل عیسائی ہیں, نسلوں سے. اگر مسلمان چاہتے وہ تلوار کی نوک پر ہر غیر مسلم کو کنورٹ کر سکتے تھے, ہم نے ایسا نہیں کیا. 1 کروڑ 40 لاکھ عرب جو کاپٹک کرسچنز تھے گواہی دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے. آپ جانتے ہیں انڈیا پر حکومت کی سینکڑوں سال تک مسلمانوں نے. ہم نے تلوار استعمال نہیں کی, ہم نے تلوار استعمال نہیں کی. اگر کچھ لوگ ایک غلط کام کرتے ہیں, آپ ان لوگوں کے جرم کا الزام مذہب پر نہیں لگا سکتے. اگر کچھ لوگ مذہب پر عمل نہیں کرتے, آپ نہیں کہہ سکتے کہ عیسائیت بری ہے کیونکہ ہٹلر نے 60 لاکھ یہودی کو زندہ جلا دیا تھا. اگر ہٹلر نے 60 لاکھ یہودی کو جلایا, 60 لاکھ یہودیوں کو جلایا, آپ اس کے لیے عیسائیت کو الزام نہیں دے سکتے. ہر قوم میں کالی بھیڑ ہو سکتی ہیں, لیکن ہم مسلمان, ہم نے انڈیا پر حکومت کی سینکڑوں سال تک. اگر ہم چاہتے غیر مسلم کو کنورٹ ہونے کے لیے مجبور کر سکتے تھے تلوار کی نوک پر, ہم نے ایسا نہیں کیا. آج انڈیا کے غیر مسلم 80% سے زیادہ ہیں, وہ شہادت دے رہے ہیں, وہ گواہی دے رہے ہیں. آپ یہاں موجود غیر مسلم گواہی دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے. آپ گواہی دے رہے ہیں. ہمارے پاس طاقت تھی, ہم نے ایسا نہیں کیا. اسلام اس بات پہ یقین نہیں رکھتا. آج وہ ملک جہاں سب سے زیادہ مسلمان پائے جاتے ہیں انڈونیشیا ہے. کون سی مسلم فوج انڈونیشیا گئی؟ کون سی مسلم فوج ملیشیا گئی جہاں پر آبادی کے 55% مسلمان ہیں؟ کون سی مسلم فوج افریقہ کے پورو ساحل پر گئی؟ کون سی مسلم فوج؟ کون سی تلوار؟ تھامس کلائل جواب دیتا ہے. تھامس کلائل وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے ہیروز اینڈ ہیرو ورشپ کہ آپ کو یہ تلوار حاصل کرنی ہوگی, اس سے بہت کم فائدہ ہوگا کہ وہ پھیلائے تلوار کی مدد سے. ہر نئی بات ابتدا میں ایک کے ذہن میں شروع ہوتی ہے. ایک آدمی ساری دنیا میں, ایک آدمی تمام انسانوں کے خلاف.
یہ فائدے مند نہ ہوگا کہ وہ تلوار اٹھاتا ہے اور اسے پھیلاتا ہے. کون سی تلوار؟ اگر ہمارے پاس تلوار بھی ہوتی ہم اسے استعمال نہ کر سکتے. اگر فولادی تلوار بھی ہوتی ہم اسے استعمال نہ کر سکتے. قرآن فرماتا ہے سورہ بقرہ میں سورہ 2 آیت 256 لا اکراہ فی الدین، دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں، سیدھی راہ ٹیڑھی راہ سے روشن ہو چکی ہے. کوئی بھی جو ہاتھ تھامتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اور برائی کو رد کرتا ہے اس نے پکڑی ہے سب سے زیادہ مضبوط ہاتھ کی پکڑ جو کبھی نہیں ٹوٹتی. کوئی بھی جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اسے نکالے گا اندھیروں سے روشنی کی طرف. کوئی بھی جو شیطان کو مانتا ہے جو برا ہے وہ اسے لے جائے گا روشنی سے اندھیرے میں. کون سی تلوار؟ عقل کی تلوار. قرآن فرماتا ہے سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو اللہ کی وحی اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیجیے. ایک مضمون تھا جو آیا تھا پلین ٹروتھ میگزین میں. یہ نقل تھا دا ریڈرز ڈائجسٹ المناک بک 1986 کا. اس نے اعداد و شمار دیے دنیا کے مذہبوں میں بڑھوتری کے سن 1934 سے 1984 کے بیچ 50 سالوں میں بڑے مذہبوں میں نمبر 1 بڑھت والا تھا اسلام. 235%. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کون سی جنگ ہوئی درمیان میں 1934 اور 1984 کے جس نے کنورٹ کیا لاکھوں غیر مسلموں کو اسلام میں؟ کون سی جنگ؟ کیا آپ کو معلوم ہے آج امریکہ میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے؟ امریکیوں کو تلوار کی نوک پر کون مجبور کر رہا ہے کنورٹ ہونے پر؟ یورپ میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے. انہیں کون مجبور کر رہا ہے تلوار کی نوک پر؟ قرآن جواب دیتا ہے کم سے کم 3 الگ الگ جگہوں پر. وہ ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 33، سورہ صف میں سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9 اور سورہ فتح میں سورہ نمبر 48 آیت نمبر 28. قرآن کریم فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا ولو کرہ المشرکون. اللہ فرماتا ہے کہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اسے تمام مذہب پر غالب کر دے. اسلام مقرر ہوا سب کو منسوخ کرنے کے لیے، سب پر حاوی ہونے کے لیے، سب کو زیر کرنے کے لیے کلی. اور اللہ کافی ہے اظہار حق کرنے والا. میں اس جواب کو ختم کرنا چاہوں گا ایڈم پیئرسن کے قول آپ کے سامنے پیش کر کے. ڈاکٹر ایڈم پیئرسن نے کہا کہ لوگ جو ڈرتے ہیں کہ ایک دن نیوکلیئر ہتھیار عربوں کے ہاتھوں لگ جائیں گے وہ نہیں سمجھ پائے کہ اسلامی بوم پہلے ہی گر چکا ہے. یہ گرا جس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. ایک سوال ہے بھائی سنیل کی طرف سے. وہ پوچھتے ہیں جب اسلام عالمی بھائی چارہ سکھاتا ہے تو مسلمان خود فرقوں میں کیسے بٹ گئے؟ پوچھا گیا سوال ہے کہ جب اسلام عالمی بھائی چارہ سکھاتا ہے تو مسلمان بہت سے فرقوں میں کیسے بٹ گئے. قرآن حکیم میں جواب دیا گیا ہے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103. یہ کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو. اللہ کی رسی کون سی ہے؟ قرآن کریم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رسی ہے. یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ کی رسی تھامنی چاہیے، قرآن حکیم اور صحیح حدیث، اور انہیں بٹنا نہیں چاہیے. اور قرآن فرماتا ہے جیسے میں نے پہلے ذکر کیا سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 159 بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا اور گروہ در گروہ بن گئے آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، بس ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. جس کا مطلب کسی کو اجازت نہیں ہے مذہب اسلام میں فرقے بنانے کی. لیکن جب آپ کچھ مسلمانوں سے پوچھتے تم کیا ہو، کوئی کہتا میں حنفی ہوں، کوئی کہتا میں شافعی ہوں، کوئی کہتا میں حنبلی ہوں، کوئی کہتا میں مالکی ہوں. ہمارے پیارے نبی کیا تھے؟ کیا وہ شافعی تھے؟ کیا وہ حنبلی تھے؟ کیا وہ مالکی تھے؟ وہ کیا تھے؟ وہ ایک مسلم تھے. قرآن فرماتا ہے سورہ آل عمران میں سورہ 3 آیت 52 کہ عیسیٰ علیہ السلام مسلم تھے. قرآن فرماتا ہے سورہ آل عمران میں سورہ 3 آیت نمبر 67 کہ ابراہیم علیہ السلام مسلم تھے. اور ہمارے پیارے نبی کیا تھے؟ مسلم تھے. قرآن فرماتا ہے سورہ فصلت میں سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں. وہ جو کہتے ہیں میں مسلم ہوں. تو جب کوئی یہ سوال پوچھے کہ آپ کیا ہیں، آپ کو کہنا چاہیے میں مسلم ہوں. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اگر کوئی کہتا ہے. میں مانتا ہوں کچھ فیصلوں کو، کچھ نظریوں کو جو دیے ہیں بڑے عالموں نے جیسے ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، احمد ابن حنبل، اللہ کی رحمت ہو ان سب پر. میں ان تمام بڑے عالموں کی عزت کرتا ہوں. اگر کوئی اتفاق کرتا ہے کچھ نظریات سے، کبھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے، کبھی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر کوئی یہ سوال پوچھتا ہے تم کیا ہو،
آپ کو کہنا چاہیے آپ مسلم ہیں. اور جیسا کہ بھائی نے پہلے کہا کہ قرآن فرماتا ہے کہ 73 فرقے ہو جائیں گے. وہ جس کا حوالہ دے رہے تھے وہ ہمارے پیارے نبی کی حدیث ہے. اس کا ذکر ہے ابو داؤد میں حدیث نمبر 4579، جس میں ہے کہ مذہب اسلام بٹ جائے گا 73 فرقوں میں. لیکن اگر آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظوں پر غور کریں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ مذہب بٹ جائے گا. آپ نے نہیں فرمایا کہ تمہیں مذہب کو بانٹنا چاہیے. آپ پیشن گوئی کر رہے ہیں. اگرچہ قرآن فرماتا بٹو مت، لیکن مسلمان بٹنے ہی والے ہیں. ایک اور حدیث ہے جس کا ذکر ترمذی میں ہے، حدیث نمبر 171، پیارے نبی نے فرمایا 73 فرقے ہو جائیں گے، 73 فرقے، اور سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. صحابہ نے پوچھا کون سا ایک؟ نبی نے فرمایا وہ ایک جو طریقے پر ہوگا نبی کے اور صحابہ کے، وہ جو عمل کرے گا قرآن اور صحیح حدیث پر. تو کوئی بھی عمل کرتا ہے قرآن اور صحیح حدیث پر، وہ صحیح راستے پر ہے. اسلام فرقوں میں یقین نہیں رکھتا. ہر وہ شخص ایک مسلم ہے. کوئی بھی جو عمل کرتا ہے قرآن اور صحیح حدیث پر مسلم ہے. اور اسلام خلاف ہے کہ مذہب بٹے فرقوں میں اور گروہ میں. تو اگر آپ قرآن اور صحیح حدیث پڑھیں، مسلمانوں کو ایک ہونا چاہیے قرآن اور صحیح حدیث کی بنیاد پر. امید ہے سوال کا جواب ہوا. جی جناب، اب ہم 2 سوالوں کی اجازت دیں گے. ہمارے مہمان خصوصی کے اظہار خیال اور ایڈوکیٹ ہنگو رانی کا صدارتی خطبہ ہونے سے پہلے. جی جناب. میں ایک ریٹائرڈ ٹیچر ہوں، لکشمن ڈوکراس گرو جی. میں پوچھنا چاہتا ہوں صحیح حل کیا ہے عالمی بھائی چارے کو پھیلانے کے لیے؟ اس کے لیے ہمیں کس موضوع کو ترجیح دینی ہوگی؟ یا مذہب کو، یا سوشولوجی کو، یا سیاست کو؟ کیا آپ مہربانی کر کے مجھے بتائیں گے؟ بھائی نے ایک سوال پوچھا کہ عالمی بھائی چارے کو پھیلانے کے لیے کسے ترجیح دینی ہے، کیا مذہب کو، کیا سوشیولوجی کو، کیا سیاست میں پڑھنے کو. بھائی میں اس پورے موضوع پر ایک تقریر کر چکا ہوں، مجھے اسے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. میرا جواب وہی ہوگا. عالمی بھائی چارے کو پھیلانے کے لیے یہ ترجیح تمام مذہبوں میں ہے کہ ایک خدا کو مانو اور اس اکیلے کی عبادت کرو، کہ یہی بنیادی ترجیح ہے. میں نے اس تقریر میں دہرایا ہے، میں نے بہت سے سوالوں کے جواب میں اسے دہرایا ہے، اور میں اسے پھر دہراتا ہوں. بنیادی ترجیح نہیں ہے سوشیولوجی یا سیاست، یہ سب بعد میں آتے ہیں. سیاست سے متعلق بھائی چارہ جو کہ محدود ہے، سوشیولوجی کا بھی محدود ہے. ایک خدا کو ماننا یہ عالمی ہے. وہ ایک ہے جس نے تمام انسانوں کو پیدا کیا، چاہے مرد یا عورت، چاہے گورا یا کالا، چاہے امیر یا غریب. اگر ایک خدا کو مانتے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے ہیں تو تبھی ہو پائے گا عالمی بھائی چارہ. امید ہے سوال کا جواب ہوا. دل ہو زندہ تو ہے منزل کامرانی، ورنہ صبح و شام تو بس ہے آنی جانی. دل بیدار ہے مطلوب ربانی، یہی پیغام نبی کا، یہی تعلیم قرآنی. دل کیا ہے؟ دل کی ضرورت کیا ہے؟ دل کی زندگی کیا ہے؟ موت کیا ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے دیکھیے میرے ساتھ ایک نیا سلسلہ، دل کی دنیا، صرف پیس ٹی وی اردو پر. صرف مومنوں کا مقدر ہے ایمان کی لازوال روشنی، جو کرتی ہے آباد دل کی دنیا. کل رات 7:30 بجے اور دوبارہ صبح 10:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. Dialogue, discussion, debate, rebuttal, conclusion. Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire. ہر اتوار رات 8:30 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر.
عالمی بھائی چارے کو پھیلانے کے لیے یہ ترجیح تمام مذہبوں میں ہے کہ ایک خدا کو مانو اور اس اکیلے کی عبادت کرو، کہ یہی بنیادی ترجیح ہے۔ میں نے اس تقریر میں دہرایا ہے، میں نے بہت سے سوالوں کے جواب میں اسے دہرایا ہے اور میں اسے پھر دہراتا ہوں۔ بنیادی ترجیح نہیں ہے سوشالوجی یا سیاست، یہ سب بعد میں آتے ہیں۔ سیاست سے متعلق بھائی چارہ جو کہ محدود ہے، سوشالوجی کا بھی محدود ہے۔ ایک خدا کو ماننا یہ عالمی ہے، وہ ایک ہے جس نے تمام انسانوں کو پیدا کیا، چاہے مرد یا عورت، چاہے گورا یا کالا، چاہے امیر یا غریب۔ اگر ایک خدا کو مانتے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے ہیں تو تبھی ہو پائے گا عالمی بھائی چارہ۔ امید ہے سوال کا جواب ہوا۔ اگلا سوال ایسا ہی کچھ ہے۔ ایک بھائی پربھو پوچھ رہے ہیں، تمام مذاہب بنیادی طور پر اچھی ہی باتیں سکھاتے ہیں، تو ایک شخص کسی بھی مذہب کو مان سکتا ہے، یہ ایک جیسا ہی ہے؟ پوچھا گیا سوال ہے کہ بنیادی طور پر تمام مذاہب اچھی باتیں سکھاتے ہیں تو آپ کسی بھی مذہب کو مان سکتے ہیں، یہ ایک جیسا ہی ہے۔ اور میں ان کے سوال کے پہلے حصے سے اتفاق کرتا ہوں کہ تمام مذاہب بنیادی طور پر اچھی باتیں سکھاتے ہیں۔ مثلا تمام مذاہب کہتے ہیں تمہیں چوری نہیں کرنی چاہیے، تمہیں نہیں چاہیے عورت کو چھیڑنا، اسے ریپ نہیں کرنا چاہیے۔ ہندوازم یہ کہتا ہے، عیسائیت یہ کہتی ہے، اسلام یہ کہتا ہے۔ لیکن اسلام اور دوسرے مذاہب کے بیچ فرق یہ ہے کہ اسلام اچھی باتیں بولنے کے علاوہ یہ آپ کو راستہ دکھاتا ہے کیسے عمل میں لائیں اچھی باتوں کو۔ تمام مذاہب بھائی چارے کے بارے میں بولتے لیکن اسلام آپ کو عملی طور پر دکھاتا ہے، یہ مظاہرہ کرتا ہے اپنی روزانہ زندگی میں کیسے اس پر عمل کریں، نماز، حج وغیرہ۔ تو اسلام نظریاتی طور پر بولنے کے علاوہ یہ آپ کو ایک راستہ دکھاتا ہے اپنی زندگی میں کیسے اس پر عمل کریں۔ مثلا ہندوازم کہتا ہے چوری نہ کرو، عیسائیت کہتی ہے چوری نہ کرو، اسلام کہتا ہے چوری نہ کرو۔ تو اسلام اور دوسرے مذاہب کے بیچ فرق کیا ہوا؟ اسلام آپ کو ایک راستہ دکھاتا ہے کہ یہ ماحول کیسے پیدا کیا جائے جس میں لوگ چوری نہ کریں۔ اسلام میں زکوٰۃ کا ایک نظام ہے جو یہ ہے، ہر ایک امیر شخص جس کے پاس بچت ہے نصاب لیول سے زیادہ 85 گرام سونا، اسے دینا چاہیے اپنی زائد دولت کا 2.5% خیرات میں ہر قمری سال۔ اگر ہر امیر آدمی زکوٰۃ دیتا ہے تو غریبی اس دنیا سے مٹ جائے گی، ایک بھی انسان ایسا نہیں ہوگا جو بھوک سے مرے گا۔ اس کے بعد قرآن حکیم فرماتا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 38، چوری کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ دیا کرو، یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کیا ہے۔ کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں ہاتھوں کا کاٹنا اس 20ویں صدی کے دور میں؟ اسلام ایک وحشی مذہب ہے، یہ ایک وحشیانہ قانون ہے۔ اور میں جانتا ہوں ہزاروں لوگ ہیں جو چوری کرتے ہیں، تو اگر آپ سب کے ہاتھ کاٹتے ہیں تو بہت سے لوگ ہاتھوں سے محروم ہو جائیں گے۔ لیکن قانون اتنا سخت ہے کہ جس پل آپ اسے کرتے ہیں اور کسی شخص کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے اگر وہ چوری کرتا ہے، فوراً اس کے دماغ سے چوری کا خیال نکل جائے گا۔ کیا آپ کو معلوم ہے آج امریکہ جو دنیا کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملکوں میں سے ایک ہے، بدقسمتی سے یہ رکھتا ہے جرائم کے معاملے میں بھی نمبر 1 کا درجہ، سب سے بڑے درجے پر چوری اور ڈکیتی۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اگر آپ امریکہ میں اسلامی شریعت لاگو کر دیں جو یہ ہے کہ ہر رئیس آدمی زکوٰۃ دے گا اپنی زائد دولت میں سے 2.5% خیرات، اور اس کے بعد اگر کوئی مرد یا عورت چوری کرے تب اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، کیا امریکہ میں چوری اور ڈکیتی کا تناسب کیا بڑھے گا؟ کیا یہ اتنا ہی رہے گا یا پھر کم ہوگا؟ یہ کم ہوگا۔ یہ عملی قانون ہے، آپ شریعت کو لاگو کریں اور نتیجے سامنے ہوں گے۔ میں آپ کو دوسری مثال دیتا ہوں، بڑے مذاہب میں سے زیادہ تر کہتے ہیں کہ عورت کو چھیڑنا نہیں چاہیے، کہ آپ کو عورت کا ریپ نہیں کرنا چاہیے۔ ہندوازم یہ کہتا ہے، عیسائیت یہ کہتی ہے اور اسلام بھی یہی کہتا ہے۔ لیکن اسلام آپ کو ایک راستہ دکھاتا ہے کہ کیسے یہ ماحول پیدا ہو جس میں لوگ نہ کریں، مرد نہ کریں عورت سے چھیڑ چھاڑ یا ریپ۔ اسلام میں حجاب کا ایک نظام ہے، عام طور پر لوگ حجاب کی بات عورت کے لیے کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں پہلے مرد کے لیے حجاب کی بات کرتا ہے اور پھر عورتوں کے لیے۔ قرآن مجید سورہ نور میں فرماتا ہے سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 کہ مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھیں۔ جب کبھی ایک مرد ایک عورت کو دیکھتا ہے اور کوئی گندا خیال اس کے دماغ میں آتا ہے، کوئی بھی بے شرمی کا خیال اس کے دماغ میں آتا ہے، اسے اپنی نظر جھکا لینی چاہیے۔ ایک بار میرا ایک دوست تھا، ایک مسلم دوست تھا، جو بہت دیر سے ایک لڑکی کو گھور رہا تھا، تو میں نے اس سے کہا بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اسلام میں منع ہے کسی لڑکی کو گھورنا۔ تو اس نے مجھ سے کہا ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ پہلی نظر جائز ہے، دوسری ناجائز۔ میں نے تو اب تک آدھی نظر بھی پوری نہیں کی۔ نبی کی اس بات میں کیا مطلب تھا کہ پہلی نظر جائز ہے دوسری ناجائز؟ آپ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ مسلسل تم عورت کو گھور سکتے ہو 20 منٹ تک بغیر پل کے جھپکائے۔
نبی کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ بے خبری میں ایک عورت کو دیکھتے ہیں جان بوجھ کر اس کو دوبارہ مت دیکھو, اس کا لطف مت اٹھاؤ. یہ نبی کا مطلب تھا. اگلی آیت عورتوں کی حجاب کے بارے میں بتاتی ہے. سورہ نور سورہ 24 آیت 31 کہتی ہے کہ مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے, اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیوں کے بکل مارے رہیں, اور اپنی آرائش کو ظاہر نہ کریں سوائے اپنے خاوندوں کے یا اپنے والد کے یا اپنے خسر کے وغیرہ, اور محرموں کی ایک لمبی فہرست قریبی رشتہ دار جن سے وہ شادی نہیں کر سکتی دی گئی ہیں. اور بنیادی طور پر حجاب کے لیے 6 اصول ہیں. پہلا ہے حد جو مرد اور عورت کے لیے الگ الگ ہے. مرد کے لیے حد ہے ناف سے گھٹنے تک, عورت کے لیے تمام جسم ڈھکا ہونا چاہیے, صرف وہ حصہ جو کھلا رہ سکتا ہے چہرہ ہے اور کلائی تک ہاتھ ہیں. کچھ عالم کہتے ہیں یہ بھی ڈھکے ہونے چاہیے. باقی 5 اصول ایک جیسے ہیں. دوسرا ہے کپڑے جو وہ پہنتے ہیں یہ اتنے زیادہ تنگ نہیں ہونے چاہیے کہ جسم کے نقش معلوم. تیسرا یہ اتنے مہین نہیں ہونے چاہیے کہ آپ ان کے پاڑ دیکھ سکیں. چوتھا یہ اتنے بھڑکیلے نہیں ہونے چاہیے کہ یہ مخالف جنس کو متاثر کریں. پانچواں یہ مشرکوں سے ملتے جلتے نہیں ہونی چاہیے. چھٹا یہ جن سے مخالف سے ملتے جلتے نہیں ہونی چاہیے. بنیادی طور پر حجاب کے یہ 6 اصول ہیں جن کا ذکر ہے قرآن میں اور صحیح حدیث میں. اور قرآن فرماتا ہے سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59, اس میں حجاب کی وجوہات دی گئی ہے. یہ کہتا ہے اے نبی اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر چادریں ڈالیں, اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی, پھر وہ نہ ستائی جائیں گی. قرآن فرماتا ہے حجاب عورتوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے اس لیے کہ یہ انہیں چھیڑ چھاڑ سے محفوظ رکھے گا. اور اسلامی شریعت کہتی ہے اگر کوئی بھی عورت کا ریپ کرتا ہے اسے سزائے موت ملتی ہے. لوگ کہہ سکتے ہیں سزائے موت. اس 20ویں صدی میں اسلام ایک وحشی مذہب ہے, یہ ایک بے رحم قانون ہے, یہ ایک وحشی مذہب ہے. کیا آپ جانتے ہیں امریکہ جو ایک ایسا ملک ہے جس سے سب سے زیادہ ترقی یافتہ سمجھا جاتا ہے, وہاں پر ریپ کا سب سے زیادہ تناسب ہے. اعداد و شمار کے مطابق کہ اوسطاً ہر دن 1900 سے زائد عورت کا ریپ ہوتا ہے. ہر دن ہر 1.3 منٹ پر ایک عورت کا ریپ. جس وقت سے میں اس آڈیٹوریم میں ہوں یہ ہے 2.5 گھنٹے سے زائد. کتنے زنا ہو چکے ہوں گے؟ کتنے؟ 100 سے زیادہ امریکہ میں. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, اگر آپ امریکہ میں اسلامی شریعت کا قانون لاگو کر دیں جو یہ ہے ہر مرد جب ایک عورت کو دیکھے وہ اپنی نظر نیچے کر لے, عورت صحیح طریقے سے اپنے حجاب میں ہو, اور اس کے بعد اگر کوئی مرد ریپ کرے تو سزائے موت. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, کیا ریپ کی شرح بڑھے گی؟ کیا اتنی رہے گی یا وہ کم ہوگی؟ یہ کم ہوگی. یہ عملی قانون ہے. آپ شریعت لاگو کریں اور نتیجہ دیکھیں. اور میں غیر مسلموں سے یہ سوال پوچھتا رہا ہوں کہ فرض کیجئے بدقسمتی سے کوئی آپ کی بیوی یا ماں کا ریپ کرتا ہے, اور اگر آپ کو جج بنا دیا جائے اور زانی کو آپ کے سامنے لایا جائے, کیا سزا آپ دیں گے؟ اور میرا یقین کیجئے ان سبھی نے کہا ہم اسے سزا دیں گے موت کی. کچھ اس حد تک کہہ گئے کہ تڑپا کے ماریں گے. تو آپ کے پاس یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ کوئی کسی اور کی بیوی کا ریپ کرتا ہے تو سزائے موت وحشی قانون ہے, کوئی آپ کی بیوی کا ریپ کرتا ہے آپ اس کو سزائے موت دینا چاہتے ہیں. یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں انڈیا میں کرائم بیورو کے اسٹیٹسٹکس کے مطابق یہ بتاتا ہے کہ ہر 54 منٹ پر ریپ کا ایک کیس درج کیا جاتا ہے انڈیا میں. کتنے ہو رہے ہیں؟ ہر کچھ منٹ میں شاید ایک کیس. اور کوئی تعجب نہیں, ہندوستان کے ہوم منسٹر LK اڈوانی, آپ جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا؟ یہ ٹائمز آف انڈیا کی سرخیوں میں آیا تھا. ہیڈ لائن یہ کیا کہتی ہیں کہ اڈوانی نے تجویز کی سزائے موت بلاತ್کار کے لیے اور سفارش کی ایک ترمیم کے لیے قانون میں. ٹائمز آف انڈیا کی سرخیاں 20 اکتوبر 10 دن پہلے, منگل کو ایک دن پہلے 27 اکتوبر 1998 کو انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں سزائے موت زانی کے لیے. الحمدللہ اسلام نے جو 1400 سال پہلے کہا LK اڈوانی وہی کہہ رہے ہیں, اور میں انہیں اس کے لیے مبارکباد دیتا ہوں. میں کسی سیاسی پارٹی کو بڑھاوا دینے کے لیے نہیں ہوں, میں سیاستدان نہیں ہوں, لیکن اگر کوئی سچ بولتا ہے مجھے اس کی تعریف کرنی ہوگی. اور اگر آپ اسے لاگو کرتے ہیں یقیناً ریپ کی شرح کم ہوگی. ممکن ہے اگلے ہوم منسٹر یہاں بھی اسلامی حجاب لاگو کر دیں تو انشاءاللہ ریپ پوری طرح بند ہو جائیں گے. وہ اسلام کے قریب آ رہے ہیں, میں اس کی داد دیتا ہوں. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, ایسی انصاف والی بات کی طرف اور جو ہم میں تمہیں برابر ہے. جناب LK اڈوانی نے محسوس کیا
کہ انڈیا میں ریپ بڑھ گئے ہیں، اور انہوں نے صحیح سفارش کی کہ قانون میں ترمیم ہونی چاہیے اور سزائے موت طے ہونی چاہیے زانی کے لیے، اور میں اس کے حق میں ہوں، میں پہلا ہندوستانی ہوں اس کی حمایت میں۔ تو اگر آپ غور کریں، اسلام اچھی باتیں بولنے کے علاوہ یہ آپ کو ایک راستہ دکھاتا ہے اچھائی کا ماحول کیسے پیدا کیا جائے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام دوسرے مذاہب سے مختلف ہے جو اچھی باتیں بتاتے ہیں، یہ دکھاتا ہے راستہ اچھائی کیسے حاصل کی جائے۔ تو اس لیے اگر مجھے کسی مذہب کو ماننا ہے، میں ایسے مذہب کو مانوں گا جو اچھی باتیں بتاتا ہے اور آپ کو ایک راستہ دکھاتا ہے کیسے حاصل کی جائے وہ اچھی باتیں۔ اس لیے ٹھیک یہی کہا گیا سورہ آل عمران میں سورہ 3 آیت 19، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک وہ مذہب قابل قبول ہے جس میں انسان اپنی مرضی سونپ دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں، وہ جو کہتے ہیں میں مسلم ہوں۔ تو جب کوئی یہ سوال پوچھے کہ آپ کیا ہیں، آپ کو کہنا